بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد۔ درس البلاغۃ الواضحہ، اور یہ درس نمبر 4 ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو مقدمہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، ہم مقدمہ پڑھ رہے تھے، اور مقدمہ مشتمل ہے 3 چیزوں پر: الفصاحۃ، البلاغۃ، الاسلوب۔ تو اس میں جو پہلی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں الفصاحہ، اور اس کا معنی اور یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ فصاحت کس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ امور ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ کتاب میں ان امور کی طرف اشارہ ہے۔ میں ذرا اپنی وہ کتاب بعد میں آپ کی جو ہے اس کو لے کے تو پڑھ لیں گے، لیکن پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس کا جو خلاصہ ہے وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ ایک تو فصاحت کا اس میں شرط جو ہے وہ یہ ہوگی کہ زبان کے جو قواعد ہیں ان میں ان کی خلاف ورزی نہ ہو، کہ جو ترکیب ہے قیاس صرفی جو ہے اس کے مطابق وہ ہونا چاہیے، اور اصطلاحی طور پر ہم نے اس میں کہا تھا ظوف تعلیف۔ اس کو پیش بھی پڑھتے ہیں، زبر پڑھتے ہیں، دونوں پڑھتے ہیں، ظاف تعلیف بھی کہہ لیں، عربی میں ضعف ظوف، اور فارسی اردو میں ظاف تعلیف یا ظوف تعلیف۔ تو یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ظوف تعلیم کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابت کا شعر تھا: وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا یا واحدہ من الناس أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمًا۔ تو مجدہ میں جو ضمیر کا مرجع ہے وہ مطعم ہے، تو یہ خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ضمیر بعد میں ہوتی ہے، مرجع پہلے ہوتا ہے۔ یہ جو تھا نا مطعم بن عدی، یہ اس کے حوالے سے شعر ہے: وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا۔ اگر مجد کا مطلب شرافت ہے، اگر شرافت یعنی بزرگی، شرافت اور بزرگی یہ لوگوں میں ہمیشہ برقرار رہتی، اخلد یخلد، اخلاد ہمیشہ کا ہونا، خلود، من الناس لوگوں میں، اب کا مجدہ الدہر مطعما، تو مطعم کو اس کی جو شرافت ہے، وہ مطعم کو اس کی شرافت ہمیشگی عطا کرتی، دوام عطا کرتی، کیونکہ اس میں تو بہت زیادہ شرافت تھی۔ دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ تنافر کلمات نہ ہو۔ تنافر، یہاں پورے لکھ لیں، ظوف تعلیف نہ ہو،
تنافر کلمات نہ ہو. اور اس کی مثال ہم نے شعر پڑھا تھا جی، جس کی شاعر کا کوئی پتہ نہیں. وقبر حرب، ایسی ہے نا، وقرب حرب بمکان کفری. ہاں، کفر کہتے ہیں جنگل کو، چٹکل میدان کو. تو حرب بن امیہ اس سے مراد ہے. تو حرب بن امیہ کی جو قبر ہے وہ چٹکل میدان میں ہے. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، اور حرب کی قبر کے پاس کوئی اور قبر بھی نہیں ہے. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ. تو اس میں الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو صفات کے اعتبار سے اور مخارج کے اعتبار سے کچھ تو وہی سیم ہی آ گیا نا. تو اس وجہ سے پھر ان کے اندر ایک تنافر پیدا ہو گیا ہے، ایک ثقل اور بھاری پن پیدا ہو گیا ہے. تنافر یہی ہے کہ زبان نفرت کر رہی ہے اس کو ادا کرنے میں. جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 3 بار اس شعر کو کوئی جو پڑھتا ہے تو 3 بار میں کسی ایک بار ضرور وہ اسے لغزش اور پھسلن ہوتی ہی ہوتی ہے. آج ہم پڑھیں گے جی تیسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے کہ کلام میں تاکید لفظی نہ ہو. تاکید لفظی نہ ہو. ہاں، تاکید لفظی کیا ہے؟ عقد یعقد تاکید، کہ کلام جو ہے وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مخفی ہو، پوشیدہ ہو. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لفظ دراصل اپنے مقام پر نہیں ہوتے. لفظ کو زبان کے قواعد کے مطابق جس مقام پر جس لفظ کو ہونا چاہیے اس لفظ اس مقام سے اگر ہٹا دیا جائے تو اسے کہتے ہیں تاکید لفظی. تو جب لفظوں کو جو ان کے اپنے اصلی مقامات تھے ان سے جب ہٹا دیا گیا تو ظاہر ہے پھر معنی میں بھی تبدیلی آ جائے گی، سمجھنے میں، مفہوم میں. تو یہ ہے جی تاکید لفظی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جن 2 لفظوں کا آپس میں تعلق ضروری تھا، یعنی دونوں آپس میں ان کو ساتھ ہونا تھا، ان کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا. ان کے درمیان فاصلہ کر کے کوئی اور لفظ درمیان میں ڈال دیا گیا. تو یہ 2 مین وجہ ہیں. ان 2 وجہوں سے تاکید لفظی پیدا ہو جاتی ہے. اور تاکید لفظی کی وجہ سے تاکید معنوی بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ اگلی شرط ہو جائے، ایک الگ شرط کے طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اب تاکید لفظی کی جو مثال ہے کتاب میں دی ہوئی ہے وہ ہے جی ما قرأ الا واحدا محمد مع کتاب اخیہ. تاکید لفظی کی مثال کتاب میں جو دی ہے وہ ہے جی ما قرأ الا واحدا محمد مع کتابا اخیہ. مع کتابا اخیہ. دیکھو جی اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. ما قرأ نہیں پڑھی الا واحدا مگر ایک ہی، محمد نے مع ساتھ کتاب اخیہ اپنے بھائی کے. ترجمہ سمجھ میں آ گئے؟ یعنی
محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی کتاب پڑھی ہے، ہونا کیسے چاہیے تھا؟ ما قرأ محمد الا کتابا واحدا مع اخیہ، ما قرأ محمد الا کتابا واحدا، نہیں پڑھی محمد نے مگر ایک ہی کتاب، مع اخیہ، اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو، ما قرأ محمد الا کتابا واحدا مع اخیہ، اچھا خرابیاں کتنی آ گئیں؟ خرابیاں یہ آ گئیں کہ ما قرأ کہنے کے بعد اس کا فاعل جو محمد تھا وہ آگے لے گئے، الا جو حرف استثناء تھا اس کا تعلق کتابن کے ساتھ تھا، اس کو واحدن کے ساتھ لگا دیا، اور واحدن جو صفت تھی کتابن کی، کتابن موصوف صفت کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، موصوف صفت کے درمیان بھی فرق کر دیا۔ ما کا تعلق ما اخیہ کے ساتھ تھا، اس کو ما کتابن کے ساتھ لگا دیا۔ تو اب جب ایسے کیا تو ترجمہ جب ہم نے کیا، نہیں پڑھا مگر ایک ہی محمد نے 7 کتاب اپنے بھائی کے، تو سننے والوں کو معنی سمجھنے میں دقت پیش آئی۔ یہ جو دقت پیش آئی اسے کہتے ہیں تاکید۔ یہ اصل میں تاکید پیدا ہوئی تھی لفظوں کی وجہ سے، اور 2 وجہ تھیں کہ ایک تو جس لفظ کا جو مقام تھا اس جگہ سے ہٹا دیا، دوسرا یہ کہ جو لفظ بالکل اکٹھے ساتھ لکھنے چاہیے ہر حال میں ان میں جدائی ڈال دی، جیسے کہ کتاباً واحداً موصوف صفت تھا تو موصوف صفت میں جدائی ڈال دی، صفت پہلے جگہ موصوف کو بعد میں لائے، اور الا حرف استثناء تھا، ٹھیک ہے، اس کو کتاباً کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اپنے مستثنیٰ، تو اس ادھر بھی خرابی آ گئی۔ اسے کہتے ہیں تاکید لفظی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر تو آپ نے شعر لکھ کر مثال دی ہے، تو تاکید لفظی کی بھی آپ کو مثال دینی چاہیے تھی، تو آ گیا جی نیچے شعر، متنبی کا شعر ہے، انا یکون ابا البریۃ آدم و ابوک والثقلان انت محمد۔ اب دراصل متنبی کہنا یہ چاہتا ہے انا یکون، یہاں انا جو ہے نا کیفا کے معنی میں ہے، کیسے ہو سکتا ہے ابل بریۃ، بریہ سے مراد مخلوق ہو گئی، مخلوق کا باپ آدم مخلوق کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ابو کا، جبکہ وہ ابو کا والثقلان انت، اور آپ کے باپ محمد ہیں، والثقلان انت، اور آپ جو ہیں ثقلان ہیں۔ ثقلان جو ہے نا اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ ثقلین، نسبی جری حالت میں ثقلین پڑھتے ہیں۔ ثقلان سے مراد کیا ہے؟ جن اور انسان۔ جن انس کہہ دیتے، جن و انس سے مراد انسان۔ تو یہ ہے جی خلیفہ شجاع بن محمد طائی، تو یہ ہوگا جی متنبی کا ممدوح۔ تو متنبی اپنے ممدوح کی مدح کرتے ہوئے شعر کہتا ہے اس کی مدح میں، انا یکون ابا البریۃ آدم و ابوک محمد، و ابوک محمد
اب اس نے ابو کا محمد ان کے درمیان وثقلان انت کہہ دیا ہے، تو وثقلان انت درمیان میں لانے کی وجہ سے تاکید لفظی پیدا ہو گئی، تو یہ مثال ہو گئی جی۔ تو ہونا کیسے چاہیے تھا؟ انا یکون آدم ابل بریہ و ابو کا محمد و انت الثقلانی، ایسے ہونا چاہیے تھا نا، تو پھر صحیح ہو جاتا، عبارت ٹھیک ہو جاتی اور اس کو شعر میں فٹ کرتا۔ تو اگر یہاں کو کہے کہ شعر میں تو آگے پیچھے ہوتا ہے، شعر میں آگے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اسی وقت تک آگے پیچھے کرنا اسی انداز میں جائز ہے کہ تاکید لفظی پیدا نہ ہو۔ اگلی ہے جی نمبر 4، تاکید معنوی نہ ہو، کہ لفظ تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس انداز سے آئے ہیں کہ تاکید معنوی پیدا ہو گئی ہے، اس انداز سے آئے ہیں کہ تاکید معنوی پیدا ہو گئی ہے۔ لفظ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن لفظ دیکھو صرف کے اعتبار سے، ناو کے اعتبار سے لفظ کو جملے میں جس جگہ پہ جس لفظ کو ہونا چاہیے تھا وہاں موجود ہے، اس میں کوئی شک، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ لفظ کا استعمال اس انداز سے کیا گیا ہے کہ معنی اس کا غیر واضح ہو گیا ہے۔ جب معنی غیر واضح ہو گیا ہے تو پیدا ہو گئی جی تاکید معنوی، جب تاکید معنوی پیدا ہو گئی تو کلام پایہ فصاحت سے گر گیا، یعنی فصاحت غائب ہو گئی، فصاحت ختم ہو گئی، غیر فصیح ہو گیا۔ امرؤ القیس جو دور جاہلیت کا سب سے بڑا شاعر ہے، امرؤ القیس امرؤ القیس دور جاہلیت یا عصر جاہلی کا سب سے بڑا شاعر، 7 معلقات میں جس کا پہلا معلقہ ہے، پہلا قصیدہ کفانب کی من ذکرى حبیب و منزلی بسبط اللقا بین الدحول فحوملی، یہ اس کے معلقہ قصیدہ کا مطلع ہے امرؤ القیس کا۔ یہ کافر تو تھا ہی لیکن فن کے اعتبار سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرؤ القیس کو کہا اشعر الشعراء، اشعر الشعراء، باب اسم تفضیل، اسلوب اضافت، اسم تفضیل، اسلوب اضافت، اسلوب اسم تفضیل اور اسلوب اسم تفضیل کے 3 اسالیب میں اسلوب اضافت، اشعر الشعراء یعنی شعراء میں سب سے بڑا شاعر۔ اب اس کا شعر ہے جی وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْءِ حَيْفَانَةً، وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْءِ حَيْفَانَةً كَسَا وَجْهَهَا صُعُفٌ منتشر، یا منتشرو بھی آگے جس طرح جو اس کا وزن میں کسا وجہہا صعف منتشر، ہاں را ساکن ہو جائے گی وزن میں۔ خیفانتن، میں نے خیفانتن پڑھا، خیفانتن درست زیادہ ہے، خیفانتن۔ وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْءِ خیفانتن، اور میں سوار ہوا فی الرَّوْءِ، روعن کہتے ہیں گھبراہٹ کو، میں سوار ہوا گھبراہٹ میں، خیفانتن خیفانہ سے مراد اس نے لیا ہے گھوڑا، میں تیز دوڑنے والے گھوڑے پر سوار ہوا، اور میں جب سوار ہوا تو کیا کر رہا تھا؟ گھبرا رہا تھا، خوف میں تھا، رو میں تھا، روعت میں تھا۔ کسا وجہہا،
ڈھانک رکھا تھا جس کے چہرے کو، کسا یکسو ہے ڈھانکنا ڈھانپنا، ڈھانک رکھا تھا جس کے چہرے کو صحف منتشر، ہاں صحف سے مراد یہاں اس نے لیا ہے جی کھجور کے پتے، کھجور کے لمبے لمبے جو پتے ہوتے ہیں نا وہ، منتشرن پھیلے ہوئے، انتشار کا کیا مطلب ہے؟ پھیلنا، کس چیز کا پھیلنا؟ انتشر ینتشر انتشار ہو منتشر۔ اچھا وَأَرْكَبُ فِي الرِّيحِ حِيفَانَةً كَسَا وَجْهَهَا صُحُفٌ منتشر، یہ اس کا وزن ہے۔ اس میں پہلے مصرع میں لفظ آیا جی خیفانہ، خیفانہ اس نے مراد لیا ہے یہاں سے گھوڑا، اصل میں خیفانہ کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے ٹڈی، تو ٹڈی سے اس نے تیز رفتار گھوڑا مراد لیا ہے۔ تو اگرچہ گھوڑے کو ٹڈی کے ساتھ تشبیہ دینا یہ کوئی اتنی خاص تشبیہ نہیں ہے، کمزور سی تشبیہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ اگر تشبیہ دی ہے تو حرج کوئی نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کھجور کے پتوں نے اس کا چہرہ ڈھنکا ہوا تھا، تو یہاں کھجور کے پتوں سے مراد بال لے رہا ہے نا، کہ گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا اور گھوڑے کے جو بال تھے وہ پیشانی پر آئے ہوئے تھے، تو اس کو کہہ دیا جی اس کے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا صحف منتشر، کھجور کے پتوں کی طرح، یعنی انہوں نے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، تو یہ کوئی پسندیدہ تشبیہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جس گھوڑے کے بال پیشانی پر آ رہے ہوں، جس گھوڑے کے بال پیشانی پر آ رہے ہوں اور پیشانی ڈھکی ہوئی ہو اس کے بالوں کی وجہ سے، تو وہ گھوڑا اصیل نہیں ہوتا، وہ گھوڑا بہترین نہیں ہوتا۔ تو جب وہ اصیل اور بہترین نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ وہ تیز رفتار بھی نہیں ہوتا، تو اب شاعر نے ایک ایسا لفظ انتخاب کر لیا ہے گھوڑے کی خوبصورتی کو اور گھوڑے کی تیزی کو اور گھوڑے کے اصیل ہونے کو اور گھوڑے کے بہترین ہونے کو ثابت کرنے کے لیے وہ لفظ حقیقت میں الٹا پڑ گیا۔ تو جب الٹا پڑ گیا تو پھر یہاں تاکید معنوی ہو گئی، پڑھنے والے کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ گھوڑے کی تعریف کی جا رہی ہے یا گھوڑے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو اس سے وہ تو تعریف کر رہا تھا نا، لیکن الٹا پڑ گیا، وہ مذمت رہی ہے، کیونکہ ایسا گھوڑا تو بہترین ہوتا ہی نہیں اور وہ تو بہترین بنا کے پیش کر رہا ہے۔ تو ایک ایسا لفظ استعمال کر دیا صحف کا جس نے تعریف کے بجائے گھوڑے کی گویا عیب اس کا بیان کر دیا، تو یہاں سے تاکید معنوی پیدا ہو گئی۔ تو یہ مثال ہے جی تاکید معنوی کی۔ تو تاکید معنوی کیا ہے؟ یعنی لغت میں جو لفظ استعمال جس معنی میں ہو رہا ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کا معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لے لینا، وہ معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لے لینا، اور اس انداز سے کہ یہاں ایک مثال قرآن مجید کی بھی صاحب کتاب نے دی ہے اس شعر سے پہلے، آپ کی کتاب میں موجود ہوگی، وہ یہ ہے کہ لسان ہے، لسان، دیکھو لسان کا معنی ہے لسان، اس کا معنی ہے زبان، زبان یا زبان، ٹھیک ہو گیا؟ اور لسان کا ایک دور جا کے معنی ہے جاسوس، ٹھیک ہو گیا؟ اب عام لوگوں میں، عام معاشرے میں، عام نارمل سوسائٹی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہاں لسان ان سے مراد لی جاتی ہے زبان، لیکن اس کا ایک دور کا معنی بھی ہے، وہ ہے جاسوس۔ اب دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول
الا بلسان قومہ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان بولنے والا. یعنی ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، جس قوم میں ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اسی قوم کی زبان بولتا تھا. تو یہاں لسان استعمال کیا جس سے مراد ہو گیا زبان. اب یہ اس کا استعمال، لسان کا معنی زبان کرنا، یہ ہے اس کا استعمال فصیح. اس کو ہم کہیں گے استعمال فصیح. استعمال فصیح. اور لسان کا معنی جاسوس کرنا، یہ ہوگا استعمال غیر فصیح. جیسے کتاب میں اب مثال دی ہوئی ہے کہ کوئی کہے کہ بس الحاکم السنتہ فی المدینۃ. بس یبسو کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. بس یبسو بسن، پھیلانا. پھیلا دیے حاکم نے السنہ، لسان کی جمع. تو السنتہ کا مطلب ہے اپنی زبان، مراد اپنے جاسوس. فی المدینۃ، شہر میں. حاکم نے شہر میں اپنے جاسوس پھیلا دیے، ہر طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے. تو یہاں السنتن کا لفظ استعمال ہوا ہے. السنتن جمع ہے لسان کی. یہاں لسان سے مراد لیا جا رہا ہے جاسوس. لیکن یہ عام نارمل سوسائٹی میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. نارمل سوسائٹی میں، عام معاشرے میں، فی البیئۃ العامہ، عام سوسائٹی میں زبان معنی بولا جاتا ہے لسان کا. تو جو عام معنی ہر کہو میں، ہر کہو میں جس کو جانتا ہے وہ ہے جی زبان. تو وہ ہوگا استعمال فصیح. لسان ان کا معنی جاسوس، ہر کوئی نہیں جانتا، یہ خصوصی معنی ہے. تو یہ ہو گیا جی غیر فصیح. تو ایسے ہی یہاں امرؤ القیس نے بھی کیا ہے. ایک تو حیفانتن ٹڈی کو کہتے ہیں، انہوں نے گھوڑے کو کہہ دیا. چلو یہ تو چل جائے گا. لیکن دوسری بات جو ہے نا، ایک اور شاعر ہے ابو تمام، اس نے ایک دیوان بھی مرتب کیا ہے جس میں مختلف اپنے اشعار کے علاوہ مختلف شعراء کے شاعر کو سے کہتے ہیں دیوان ابی تمام. وہ آپ کے کورس میں دیوان المتنبی اور دیوان ابی تمام، یہ دونوں کورس میں آپ نے پڑھے ہوں گے. تو دیوان وہ تو ابو تمام ہے. ابو تمام کا شعر تیسری مثال کے طور پر آ رہا ہے. ابو تمام کا شعر تیسری مثال کے طور پر آ رہا ہے، اور وہ ہے جذبت نداہ غدوۃ السبت جذبتاً. جذب تو میں نے جذب کر لیا، ندا ہو اس کی سخاوت کو. ندا کا معنی سخاوت. ندا عموماً جو ہے الف مکسورہ کے ساتھ لکھتے ہیں ایسے. ندا معنی ہے سخاوت. تو ظاہر ہے پھر ضمیر لگی ہے تو ندا ہو لکھا. جذب تو جذب کر لی میں نے. جذب یا جذب کا لفظی معنی کیا ہے؟ کھینچنا، کھینچ لی. یعنی جذب کر لی میں نے سخاوت اس کی. غدوۃ السبت، سبت کہتے ہیں ہفتہ کے دن کو، سنیچر کے دن کو. سنیچر کی صبح، غدوۃ صبح، سنیچر کی ہفتہ کی صبح کو، سیٹرڈے جسے کہتے ہیں، کی صبح کو میں نے اس کی سخاوت کو جذب کر لیا. فخر سریعا بین ایدی القصائد. ایدی تو اس کی جمع ہے یدن کی ہاتھ، اور خرّ یخر گرنا. قرآن پاک میں آ گیا نا، فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. فخر سریعا تو وہ گر پڑا. سریعا کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی اختیار ہی نہیں رہا، یعنی بے اختیار گر پڑا. بین عید القصائد، میرے
کسیدوں کے ہاتھوں کے سامنے، یعنی میرے کسیدوں کے سامنے. یہاں اے جی کا معنی ہاتھ نہیں کریں گے بلکہ با محاورہ ترجمہ کریں گے سامنے. تو میرے سامنے کہتے ہیں نا تم تو میرے ہاتھوں میں پڑے ہوئی ہو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم میرے سامنے پڑے ہوئی ہو. تو میرے سامنے، میرے سامنے یعنی میرے قصیدوں کے سامنے وہ بے اختیار گر پڑا ہے. اب پہلا مصرع تو بہت ہی بہترین ہے، جذبت ندا غدوۃ السبت جذبتاً. جذبت جذبتاً مفعول مطلق ہو گیا نا، یعنی میں نے خوب کھینچا، میں نے اس کی سنیچر کی صبح، ہفتے کی صبح میں نے اس کی سخاوت کو کس طرح جذب کیا؟ اس طرح جذب کیا کہ وہ میرے قصیدوں کے سامنے بے اختیار گر پڑا. تو پہلا مصرع تو فصیح ہے، لیکن دوسرے مصرع نے اس شعر کو غیر فصیح بنا دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ اس کی سخاوت جو ہے وہ میرے قصیدوں کے سامنے گر پڑی، یعنی زمین پر گر پڑی، بے اختیار گر پڑی. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سی تعبیر ہے، یہ ایک عجیب سی تعبیر ہے، یعنی میرے ہاتھوں کے سامنے گر پڑی. خر صريا بين يدي القصائد. یہاں اب کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ یہاں شاعر کو، ابو تمام کو مناسب الفاظ نہ مل سکے. ٹھیک ہے، چلو اس کے ساتھ یہ اٹیچ کر کے یہاں کر لیتے ہیں. شاعر کو مناسب الفاظ نہ مل سکے کہ جن کا معنی وہی ہوتا ہے جو شاعر چاہ رہا. تو الفاظ کے، کلمات کے انتخاب میں اس سے ہو گئی غلطی، تو پیدا ہو گئی تاکید معنوی، کلام ہو گیا، شعر ہو گیا غیر فصیح. یہاں تک فصاحت کی جو بحث تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہم عربی متن جو ہے اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں، صرف مسلسل. اب مسلسل عربی متن ہم پڑھیں گے، تو آپ اپنی کتاب جو ہے وہ کھول لیں. اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو اس میں آپ نے درست کر لینی ہے وہ. ٹھیک ہے جی، تو شروع سے ہم پڑھیں گے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. آج کا جو ہمارا درس تھا وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں، ہم پہلی شرط کو شامل کر لیتے ہیں. وَيُشْتَرَطُ فِي فَصَاحَةِ التَّرْكِيبِ فَوْقَ جَرْيَانِ كَلِمَاتِهِ عَلَى الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ وَسُهُولَتِهَا أَنْ يَسْلِمَ مِنْ ضَعْفِ التَّعْلِيفِ. ہم اردو فارسی میں زیادہ تر پیش پڑھ دیتے ہیں، لیکن عربی میں زبر زیادہ پڑھتے ہیں. من ضعف التعلیف وهو خروج الکلام عن قواعد اللغة المضطردة. اچھا کوئی ایسا لفظ ہوا تو مجھے بتانا ہے. كرجوع الضمیر على متأخر لفظا ورتبة في قول سيدنا حسان رضي الله عنه ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مدعما. فإن الضمير في مجده راجع إلى مدعما وهو متأخر في اللفظ كما ترى، وفي الرتبة لأنه مفعول به فالبيت غير فصيح. نمبر 2، ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها قاف کے اوپر بھی زبر لام على السمع وصعوبة أدائها باللسان، كقول شاعر وقبر حرب بمكان كفر وليس قرب قبر حرب قبر. قيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن ينشده
ثلاث مرات متوالیات دون ان يتتعتع لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یحدثان یا احدث یحدثان ثقلا ظاہرا، پیدا کر رہے ہیں ظاہری شکل، مع ان کل کلمۃ منہ لو اخذت وحدها كانت غیر مستقرحۃ ولا ثقیلۃ۔ اگلا پوائنٹ نمبر 3، وَيَجِبُ أَن يَسْلِمَ التَّرْكِيبُ مِنَ التَّعْكِيدِ اللَّفْظِيِّ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ خَفِيَّ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادُ بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور تجاورا، پڑوسی ہونا، جار ہونا، پڑوسی ہونا، قریبی ہونا، ان تتجاور، کہاں گیا؟ یہ بہت پتلی اور باریک کتاب ہے نا، تو سکرین پر پڑھنا بہت مشکل ہے۔ ان تتجاور ويتصل بعضها ببعض، فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه، إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا۔ ہاں چلو میں نے پہلے کہا تو وہ آپ دوسرا بھی کر سکتے ہو، ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا، فقدمت الصفة على الموصوف وفصل بين المتلازمين، اور وہ کیا ہیں؟ وہما اداة الاستثناء والمستثنى۔ اداة الاستثناء کون سا ہے؟ الا، والمضاف والمضاف الیہ، ويشبه ذلك قول ابي الطيب المتنبي أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، والوضع الصحيح أن يقول كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان، يعني أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل والكمال، قد فصل بين المبتدأ والخبر وهما أبوك محمد، وقدم الخبر على المبتدأ تقديما، فقد يدعو إلى اللبس في قوله، لبس بھی کہتے ہیں التباس، والثقلان أنت على أنه بعد التعسف لم يسلم كلامه من سخف وهدر۔ آگے جی نمبر 4، ويجب أن يسلم التركيب من التأكيد المعنوي، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده۔ یسیء الا تو ہم نے پڑھا تھا نا، یسیء لی بھی استعمال ہوتا ہے، فیسیء اختیار الکلمات للمعنى الذي يريده، فيضطرب التعبير ويلتبس الامر على السامع، تو تعبیر بھی مضطرب اور پریشان ہو گئی، اور سننے والے کو التباس ہو گیا، شک ہو گیا، خلط ملط ہو گیا۔ مثال ذلك ان كلمة اللسان تطلق احيانا ويراد بها اللغة، قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اي ناطقا بلغة قومه،
وهذا استعمال صحيح فصيح فإذا استعمل استعمل کا یا متکلم ہو تو استعمل پڑھا جائے گا، لیکن یہاں چونکہ ہاں ٹھیک ہے، فإذا استعمل انسان جب استعمال کرے کوئی انسان هذه الكلمة في الجاسوس، جاسوس کے معنی میں، وقال اور کہے بس الحاکم ألسنته في المدینة كان مخطئا، تو وہ غلطی کرنے والا ہوگا، وکان فی کلامہ تاکید معنوی، تو ہو جائے گی اس کے کلام میں تاکید معنوی، ومن ذلک قول امرئ القیس، ہاں ٹھیک ہے، تو جب امرئ القیس لکھنا ہوگا تو رفیع حالت میں لکھنا ہوگا امرؤ القیس اور واو بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس حالت میں نصبی جری حالت میں یا چھوٹی یا کے ساتھ امرئ القیس ایسے لکھنا ہوگا۔ ومن ذلك قول امرئ القیس فی وصف فرس وارکب فی الرو خیفانة یا خیفانة دونوں طرح پڑھ دیتے ہیں، کسا وجہها سعف منتشر، الخیفانة او الخیفانة فی الاصل الجرادة ویرید بها هنا الفرس الخفیفة، یعنی ہلکا پھلکا گھوڑا ہے، یہ بہت ہی اس کی باڈی بہت ہلکی پھلکی ہے، تو ٹڈی کی طرح یہ بھی پھر تیز بھاگتا ہے۔ وهذا لا باس به وان كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف، خالی نہیں ہے کمزوری سے، اما وصف هذا الفرس بان شعر ناسيتها طويل كعصف النخل يغطي وجهها فغير مقبول، لأن المعروف عند العرب أن شعر الناسية إذا غطى العينين لم تكن الفرس كريمة ولم تكن خفيفة، جب ایسی حالت ہو تو وہ کریمتاً سے مراد کیا ہے، یعنی بہترین۔ ومن التاکید المعنوی قول ابی تمام جذبت نداہ غدوة السبت جذبة فخر سريا بين أيدي القصائد فإنه ما سكت حتى جعل، تو وہ خاموش نہیں ہوا، حتى جعل کرم ممدوحہ، یہاں تک کہ بنایا اپنے ممدوح کے کرم کو، یخر سریعاً بہت ہی جلد نیچے گرنے والا، وہذا من اقبح الکلام، اور یہ بہت ہی کبھی اور برا کلام ہے۔ تو یہاں تک جو ہے ہم مقدمہ میں جو الفصاحت کا بیان تھا وہ ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ ہوگا جی البلاغہ، تو یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اما البلاغۃ فہی تأدیۃ المعنى الجلیل واضحا بعبارۃ صحیحۃ فصیحۃ۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کتاب میں بعض غلطی بھی ہوں گی، وہ آپ نے درست کر لی ہوگی، انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ بھی درست ہوتی جائیں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر اللہ نے مجھے، ٹائم بہت شارٹ ہے، کچھ ٹائم دیا تو میں یہ جو کچھ پڑھا رہا ہوں جس انداز سے اس کا خلاصہ بھی بطور شرح کے لکھ دوں گا۔ اسی پر درس سے البلاغۃ الواضحہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔